الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اور ہر قسم کی تعریفیں رب تعالیٰ جل شانہ کے شایان شان ہیں، اور ہر قسم کے درود و سلام دائمی اور ابدی تا ابد نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر، آپ کی اصحاب، آپ کے ازواج، آپ کی بنات اور آپ کی آل اولاد پر اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، جس نے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، کامل ہدایت ہمارے لیے اتاری۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع کل والا ہی چلے گا، صدر کاری صدقہ جاریہ ہے۔ کل والے موضوع کو بڑھاتے ہوئے آج ایک روایت مسند احمد جلد 5 صفحہ 115 پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پودا لگاتا ہے پھر اس درخت سے جتنا پھل پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالی جل شانہ پھل کی پیداوار کے بقدر پودا لگانے والے کے لیے اجر لکھ دیتے ہیں، کہ جتنا بھی پھل پیدا ہو، چاہے وہ خود استعمال کرے، کسی کو ہدیہ دے دے، کسی کو تحفتاً دے دے، یا کوئی پرندے کھا جائیں، رب تعالیٰ جل شانہ کی کوئی اور مخلوق کھا جائے، یا کوئی چوری بھی کر لے، تب بھی پودا لگانے والے کو لگے ہوئے پورے پھل کا پورا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ مسند ابن حبان جلد 11 صفحہ 615 پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بنجر زمین کو کاشت کے قابل بناتا ہے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے۔ اللہ اکبر! کیسی زبردست تعلیمات ہیں کہ زمین ایسے ہی بنجر پڑی رہے، اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جائے تو یہ تو نقصان ہی نقصان ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اگر انسان اس بنجر زمین کو آباد کرے گا، کاشت کے قابل بنائے گا، اس کے اوپر پھل درخت یا کھیتیاں اگائے گا، تو جو اس بنجر زمین کو آباد کرنے والا ہوگا تا ابد اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے انعامات رکھے ہیں۔ اب ہم نے اپنے ذات کی طرف دیکھنا ہے اور اپنے ملک کی طرف دیکھنا ہے کہ کتنی زمین ہماری ایسے بیکار پڑی رہتی ہے، چاہے وہ نجی زمین ہو یا سرکاری زمین ہو۔ اگر ایسی زمینوں کو آباد کیا جائے تو ایک تو یہ کہ نفع ہوگا دنیا کا بھی، اور اس کے اوپر جو سرسبزی ہوگی، اس کے اوپر جو درخت لگیں گے، باغات لگیں گے یا فصلیں اگیں گی، ان کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں اس میں اللہ رب العزت بہتری کی طرف گامزن کر دیں گے، اور اناج اور پھل یہ مفت میں رہا، اور رب تعالیٰ جل شانہ کے ہاں انعام کے مستحق بھی بن جائیں گے۔ آج موقع ہے کہ ہم ایسی محنت کریں کہ ہماری زمین کا کوئی بھی حصہ بنجر یا بیکار نہ پڑے رہے، بلکہ کارآمد بن جائے۔ جو قومیں اس طرح سوچتی ہیں اور محنت کرتی ہیں، رب تعالیٰ جل شانہ انہیں دنیا میں بھی اعلیٰ مقام تک پہنچاتے ہیں، اعلیٰ رتبے دیتے ہیں، اور ان کو خوشحالی عطا فرماتے ہیں، اور اگر وہ ایمان والے ہیں تو آخرت بھی ان کی بنے گی، اس لیے کہ آخرت کے بننے کی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان ہوگا تو سارے اعمال کا اجر و ثواب آخرت میں بھی ملے گا، اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ ایمان والوں کے لیے اضافی نفع ہے، انہوں نے جو دنیا میں نفع اٹھایا وہ تو انہیں مل گیا، لیکن رب تعالیٰ جل شانہ آخرت میں بھی انعام کے طور پر انہیں بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ اس وقت انسان سوچے گا، کاش کہ میں یہ کام کر لیتا۔ دنیا کی محنت تو ہم کر ہی رہے ہیں اور کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، بلکہ ہم لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جس کو ہم اجتماعی طور پر نظر انداز کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک بنجر زمین کو آباد کرنا بھی ہے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں اور ان کو بھی بنجر زمینوں کو آباد کرنے کا اجر و انعام بتائیں، بلکہ انہیں اس محنت پر لگائیں کہ وہ اپنی زمینوں کو بھی آباد کریں جتنے بھی ان کے پاس ہیں،
چاہے کوئی گھر میں رہتا ہے تو گھر کے کسی کونے میں درخت لگایا جا سکتا ہے، پھلدار ہو یا سایہ دار ہو، اور اس کی وجہ سے وہ نفع اٹھا سکتا ہے۔ اگر کسی کے گھر کے ساتھ کوئی کیاری ہے تو اسے بے آباد چھوڑنے کے بجائے اس کو آباد کرنے کی کوشش کی جائے، اور جن کے پاس بڑی زمینیں ہیں، چاہے ذاتی طور پر ہوں، نجی زمینیں ہوں یا سرکاری زمینیں ہوں، نجی زمینوں کو لوگ جن کی وہ ملکیت ہے وہ آباد کریں، اور سرکار جو ہے وہ کوشش محنت کر کے بنجر زمینوں کو آبادی کی طرف لانے کی کوشش کرائیں۔ رب تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا نفع ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، آخرت کو ہی مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن دنیا میں رب تعالیٰ جل شانہ مفت میں انعام دیتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔